بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ فکر اسلامی سے متعلق ہے، یعنی فکر اسلامی اور اس کا اسکوپ۔ فکر اسلامی کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کے اندر یعنی فکر اسلامی میں جو چیز استعمال ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ فکر اسلامی دراصل ایک فہم کا نام ہے، ایک زاویہ نگاہ کا نام ہے، ایک اپروچ کا نام ہے، اور یہ فہم، یہ زاویہ نگاہ اور اپروچ جس طرح سے پیدا ہوتی ہے، اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ انسانی عقل کا ہے، اور جو سینسری پرسیپشن انسان کو حاصل ہے پیدائشی طور پر اس کا ہے، اور تیسری چیز اس میں جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ وہی ہے۔ تو گویا ان تینوں کے امتزاج سے، ان تینوں کے باہمی تعاون کے نتیجے میں جو ہم بعض آراء قائم کرتے ہیں، اس دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی رائے، ان کے بارے میں کوئی ایک زاویہ، ان کے بارے میں کوئی فہم جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فکر ڈیولپ ہو رہی ہے، یا اسلامی فکر کا ارتقاء ہو رہا ہے، اسلامی فکر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو فکر کا آغاز ہے، یہ اس میں بڑا تنوع پا جاتا ہے، اور اس میں یہ بڑا وسعت پذیر ہے۔ گویا ایسا نہیں ہے کہ بہت کسی خاص باؤنڈریز تک یہ محدود ہو، بلکہ یہ بڑا اس میں بڑا یہ وسعت پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ فکر اسلامی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جن حالات میں، جس زمان و مکان میں، جس اسپیس اور ٹائم ان اسپیس کے جس فریم میں یہ فکر ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ فہم ڈیولپ ہو رہی ہے، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ فہم ڈیپینڈ کرتا ہے وقت پر اور حالات پر، کن حالات میں، کن وقت پر اور کس جغرافیائی، کس مکان میں گویا یہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ اس کے ویریشن کے نتیجے میں جب یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے۔ بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کچھ اس طرح سے ہم فکر اسلامی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گفتگو سے تین باتیں واضح ہوئیں کہ فکر اسلامی میں تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جس کائنات اور اس میں پھیلے ہوئے اشیاء، اس میں پھیلے ہوئے مظاہر، ان کو دیکھ کر ہم کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کچھ سمجھتے ہیں، تو اس کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آدمی یہ غور کر رہا ہے، جو آدمی یہ فہم ڈیولپ کر رہا ہے، یعنی انسان، وہ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ اپنے اسکوپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کس زمان و مکان میں یہ کام ہو رہا ہے، کس زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے، اس زمانے کے حالات کیا ہیں۔ یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو فکر اسلامی گویا کہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فکر اسلامی میں یعنی کہ اس دنیا کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں قرآن کیا تصور ہمیں دیتا ہے، یعنی یہ کائنات ہے کیا چیز ہے۔ یہ ظاہر ہے اسی فہم کے اوپر ہماری فکر ڈیولپ ہوگی یا اس کا ارتقاء ہوگا۔ آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ قرآن نے موٹی موٹی باتیں اس کائنات کے بارے میں کیا کہی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری جو دنیا ہے یہ اللہ کی آیت ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا وجود اور اس میں ہونے والے مظاہر بیسیکلی اس کائنات کے ایک خالق کا پتہ دیتی ہیں، اس کی یاد دلاتی ہیں کہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ اور تو آیت اسی حیثیت میں اس کو آیت کہا گیا ہے۔ آیت اس بنا پر نہیں کہ یہ کوئی مقدس چیز ہے، بلکہ اس بنا پر کہ اس کو دیکھنے کے نتیجے میں، اس کو سمجھنے اور برتنے کے نتیجے میں ہمیں اس کے خالق کی یاد آتی ہے۔
دوسری بات یہ کہ آیت ہونے کے نتیجے میں وہ قابل احترام تو ہے لیکن مقدس نہیں ہے، اس کو مقدس نہیں سمجھا جا سکتا۔ قابل احترام اس سینس میں ہے کہ ہم اس کو مس یوز نہیں کر سکتے، اس کا ہم استحصال نہیں کر سکتے۔ تو گویا ایک تصور جو قرآن اس کائنات کے بارے میں کہتا ہے آیت کے تصور کے پیش نظر، وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کائنات امتحان گاہ ہے، یعنی اس فرد کے لیے جو اس کائنات کو اپنا رہا ہے، اس کائنات پر غور و فکر کر رہا ہے، اس کا استعمال کرنے جا رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی جو سرگرمیاں ہیں، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آر بینگ مانیٹرڈ، وہ ان کا گویا کہ ان کو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ایک دن اس کا حساب ہونا ہے، جواب دہی ہونی ہے۔ گویا اس زمین کی اس کائنات کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے اس پوری کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے۔ کس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے؟ انسان کے لیے۔ مسخر مین اس کے لیے سبسروینٹ بنا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس میں انٹروین کر سکتا ہے، اس کے بہت سے پروسیسز کے اندر وہ دخل اندازی کر سکتا ہے، اور ان کا یوز یا مس یوز کرنے کی اس کو صلاحیت دی گئی ہے، وہ کر سکتا ہے چاہے تو ایک چیز یہ ہے۔ اب اس کی وضاحت میں کروں کہ انٹروینشن کا مطلب کیا ہے، تو اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں۔ ایک زمانہ تھا جب علاج و معالجے کے لیے جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی تھیں، ایک طویل عرصے تک جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی رہیں۔ انسانی ذہن نے ارتقا کیا اور ایسے مقام پر آیا کہ وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ ان جڑی بوٹیوں میں وہ خاص عنصر جو واقعتاً کسی خاص بیماری میں ہیلپ فل ہوتا ہے، اس کو امپروو کرتا ہے، اس کے علاج کرنے کے ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو پہچاننے کی پوزیشن میں آ گیا۔ یعنی اس جڑی بوٹی کے اندر جو اس کے اندر جو کنسٹیٹوئنٹ تھے ان کو ہم الگ الگ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، اس کو آئسولیٹ کر لیا اس چیز کو۔ یہ ایک انٹرونشن ہوا اور ہم نے یہ پہچانا کہ یہ چیز ہے جو کہ اس بیماری میں، اس بوٹی میں موجود ہے، جو کہ اس بیماری میں کام آ رہی تھی۔ اور ظاہر ہے کے نتیجے میں جب ہم نے بجائے اس بوٹی کے اس خاص چیز کو بطور علاج، بطور دوا کے استعمال کیا، تو اس کی ایفیکیسی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ پھر انسان کی ذہن اور ترقی کیا، اس نے یہ سوچا، محسوس کیا کہ جو ہم نے اس کو نکال لیا ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اس کو بھی معلوم کریں۔ اس کی اسٹرکچر معلوم کی، یعنی کہ کیمیکل اسٹرکچر معلوم ہو گیا۔ کیمیکل اسٹرکچر جب معلوم ہو گیا تو پھر یہ سوچا کیا کہ اس کو ہم سنتھسائز بھی کر سکتے ہیں، اس کو بنا بھی سکتے ہیں، تاکہ جب بڑھتی ہوئی ضروریات ہیں اس دوا کی ان کو ہم میٹ کر سکیں۔ جب یہ اس پوزیشن میں بھی آ گئے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں آیا کہ اب ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم مینیپولیٹ کریں، اس کو سنتھسائز کریں، اور اس جیسے دوسری بالکل اس کے اسٹرکچر سے ملتی جلتی بہت سے دوسرے گویا کہ ہم اب مالیکولز بنائیں اور ان کو استعمال کریں۔ یہ جو آج کل کے ماڈرن جو میڈیکل سسٹم ہیں، جو ادویہ ہیں آج کی ایلوپیتھک میڈیسن، بنیادی طور پر اسی طرح سے بنی ہیں، اس طرح سے بنتی ہیں کہ ہم ان کے لائق جو نیچرل جو چیز ہے اس کے لائقس میں بہت سی چیزیں بناتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی اسی میڈیسن کی طرح استعمال ہو رہی ہیں۔ تو گیا میں نے یہ عرض کیا کہ یہ پورا انٹرونشن کا مطلب یہ ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا اس طرح سے ہے کہ انسان اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے۔ گویا یہ اس کائنات کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اس کے اندر کچھ قوانین ہیں، یہ کائنات ویسے ہی الرٹ اپ نہیں چل رہی ہے، بلکہ کچھ قوانین اس کے اندر موزن ہیں، ان قوانین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ اس کائنات کے اندر ایک توازن پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک رب پایا جاتا ہے۔ توازن سے مطلب بیلنس پایا جاتا ہے۔ جن چیزوں سے مل کر یہ مٹی بنی ہے، جس میں ہم بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ہمیں مٹی کا کنسٹیٹوئنٹ معلوم ہے۔ اگر اس میں بہت زیادہ کچھ چیزیں بڑھ جائیں، جیسا کہ کیمیکل فرٹیلائزر کے نتیجے میں ایڈ کرنے کے نتیجے میں بڑھتی ہیں، تو بتدریج اس کا جو کمپوزیشن ہے زمین کی وہ متاثر ہوتی ہے۔ کراپ تو بڑھتی ہے شروع میں، بہت تیزی سے بڑھتی ہے، لیکن بار بار اور زیادہ بڑھانے کے لیے ہوتا پھر یہی ہے کہ زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو گیا زمین کا جو بیلنس ہے اسے قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ بتانا کا مقصد ہے کائنات کے اندر ایک بیلنس ہے، اور باہم مربوط بھی ہیں، سب چیزیں آپس میں بہت انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ کوئی ایک جگہ افیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر بہت دور تک جا کے معلوم ہو جاتا ہے۔ پورا جو انوائرمنٹل کرائسس ہے اسی پر پیدا ہوا ہے۔ یہ تو تھا زمین کے بارے میں۔ اب آئیے دیکھیں کہ انسان کے بارے میں قرآن یعنی کیا رائے بناتا ہے کہ قرآن کے انسان ہے کیا۔ سب سے پہلے بتایا کہ وہ ایک بندہ ہے،
یعنی وہ خلیفہ ہے، وہ اوبیڈینٹ ہے، اس کی جو سرگرمیاں ہیں آر بینگ مانیٹر. وہ اگر چاہے تو اپنے آپ کو صحیح راہ پر قائم کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے، اگر وہ بہکنا چاہے تو اپنے آپ کو یعنی خالص، یعنی بہت ہی بیسل سطح پہ لے جا سکتا ہے، وہ بنیادی یعنی خراب ترین سطح پر بھی جا سکتا ہے، یعنی انتہائی اعلیٰ مقام پر اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ فائز کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اور بہت نچلے درجے پر بھی آ سکتا ہے. اس کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. اب پھر اللہ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے، چاہے خراب راستہ اختیار کرے. انسان کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے. انسان کو بھی یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ یہ تو کائنات بنائی ایسے جس میں ہم انٹرونشن کر سکتے ہیں، اور انسان کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ اس میں انٹروین کر سکتا ہے. یہ خوبی اس عطا کی ہے، اس کو ایسے ٹولز عطا کیے ہیں سننے کے، دیکھنے کے اور قریدنے کے، اس کو انٹرریلیٹ کرنے کے عقل عطا کی ہے، وہی کام ہی کر سکتا ہے. یہ جو بتایا گیا کہ تیسری بات جو میں نے بتائی تھی کہ اس میں اہمیت زمان و مکان کی بھی ہے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی بھی ہے. یعنی فکر اسلامی ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ ڈیولپ کرتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو چیزوں کو ری انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. کچھ چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں تو ہم کو ری انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں، ری تھنکنگ کرتے ہیں. یہ ری تھنکنگ، ری ایویلویشن، ری انڈرسٹینڈنگ، پورا جو پروسیس ہے یہ اصل میں ٹائم اسپیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سی چیزیں جو ایک خاص علاقے میں ڈسکور کی گئیں، ان کو سمجھا گیا، جب دوسرے علاقے میں پہنچ جائیں گے وہاں کے جغرافیکل حالات، وہاں کے سوشل حالات مختلف ہو سکتے ہیں. اس بنا پر ان چیزوں کو ہم پر ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا، ری انڈرسٹینڈنگ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں بدل جاتی ہیں. تو دیٹس وائی دیٹ از دی امپورٹنس آف ٹائم ان اسپیس اسلامک تھاٹ کے اندر، اسلامی فکر کے اندر. اب تو مطلب یہ ہوا کہ اسلامی فکر کیا ہے. اس کا مطلب اسلامی فکر ایک خاص ٹائم ان اسپیس کے اندر، ایک خاص ٹائم اسپیس کے ریفرنس سے ایک وہ فرد جس کو قرآن نے ابھی ڈیفائن کیا ہے، جو اعلیٰ مقام پر فائز ہے. جب اس کائنات پر جس کو ڈیفائن کیا قرآن نے، جو کہ آیت ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور اس سے ان کی چیزوں کو سمجھ کر پھر دوسرے معاملات میں اس کو اپلائی کرتا ہے، تو جو نتائج اور جو تصورات ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو ہم فکر اسلامی کہتے ہیں. اب دیکھیں آئیے کہ قرآن نے اس معاملے میں کیا کہا ہے. کیا قرآن بھی کوئی گائیڈنس دیتا ہے کس میدان میں کیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے 4-5 باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات جو قرآن نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ آفاق و انفس پر جو پھیلے ہوئے جو مظاہر فطرت ہیں ان پر غور و خوض کرو، ان پر تھنکنگ کرو. آپ نے دیکھا کہ تھنکنگ اسلامی فکر کے اندر، اسلامی فکر کے ارتقاء میں اس کی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ یہ پوری کائنات، اس میں پہلے ہوئے فزیکل ورلڈ کے جو فنومینا ہیں جو ہوتے رہتے ہیں ان پر غور و فکر ایک ڈائمنشن ہے. خدا نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر کہ ان پر غور و خوض کرو، ان پر تدبر کرو. ایسی آیات 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں جو کہ سب سے زیادہ ان پر توجہ دی گئی ہے. وہ آفاق و انفس، اور آفاق یہ فزیکل آفاق بھی ہے اور وہ آفاق بھی ہے جو آدمی انسان کے نفس کے اندر بستا ہے. ان تمام پر غور کرنے کے لیے خدا نے، اللہ نے ہم کو ہدایت کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نفس انسانی یعنی انسان کی جان پر بھی اور اس کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان پر بھی غور و خوض کرنے کو کہا گیا، ان پر بھی تدبر کرنے کو کہا گیا. 2 ڈائمنشن میں نے بتائیں. تیسری ڈائمنشن تاریخ ہے، ہسٹری. قرآن ہسٹری بھی بیان کرتا ہے تو ان کے اوپر گویا کہ غور و خوض کرنے کی دعوت انسان کو دی گئی ہے. پھر قرآن نے خود اپنے اوپر یعنی کتاب کے اوپر، کتاب کے جو مشتملات ہیں جو اس میں درج ہے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے. اب چاہے مان لیجیے کسی شخص کو انٹرسٹ ہے زبان کے اندر اور لنگوسٹکس کے اندر، تو قرآن کی جو زبان ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو نائسٹیز ہیں ان پر کوئی غور و خوض کرے، وہ بھی فکر اسلامی کا حصہ ہوگا. قرآن کے اندر جو مثال کے طور پر سائنسی حوالے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی حوالے ہیں، ان پر غور و خوض کرے، کچھ نتائج اخذ کرے، تو وہ بھی فکر اسلامی کا گویا کہ حصہ ہوں گے. انسانی نفس کی جو کیفیتیں قرآن بیان کرتا ہے ان پر بھی اگر غور و خوض کیا جائے وہ بھی فکر انسانی کا حصہ ہوں گی. تاریخ کے جن حوالوں پر قرآن دیتا ہے ان پر غور و خوض کیا جائے اور کچھ نتائج اخذ کی جائیں،
وہ بھی فکر اسلامی کا حصہ کہلائیں گے۔ تو یہ تمام ڈائمنشن فکر اسلامی کی بڑی وسیع ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہیں۔ اب دیکھیں، اب آپ وہ زمانہ دیکھیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ قرآن کے نزول کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ پورا ڈفرینس کریٹ کر رہی تھی، ایک فرد جو قبول کرتا تھا اس میں اور دوسرے افراد میں جو قبول نہیں کرتے تھے، وہ معاشرہ جو اس کی بنیاد پر تعمیر ہو رہا تھا، وہ معاشرہ جو اس وقت موجود تھا، اس میں جو بنیادی فرق پیدا کر رہا تھا وہ قرآن کر رہا تھا، وہی کر رہی تھی۔ تو سب سے زیادہ جو قابل توجہ چیز تھی کہ وہ قرآن یعنی کتاب تھی۔ تو قرآن کے اوپر غور و خوض سب سے زیادہ محبوب مشغلہ تھا ان لوگوں کا جو کہ ایمان لاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے خود اس کی تربیت کی لوگوں کی کہ کیسے غور کی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب وہ جا رہے تھے، ان کو بھیج رہے تھے یمن کا گورنر بنا کر، کہ تم جو مسائل آئیں گے کیسے ان کو حل کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں دیکھوں گا قرآن میں کیسے اللہ کیا ہدایت دی گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ قرآن میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ بتایا کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے اس کو دیکھوں گا، اس میں کوئی ہدایت مجھے ملے گی، وہاں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، پھر میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اس ترتیب پر بڑے اطمینان کا خوشی کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اسلامی فکر ڈیولپ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے، پہلے قرآن، پھر رسول کا جو عمل تھا وہ، اور پھر انسانی عقل، یہ تین چیزیں سے واضح ہوئیں۔ عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں، ایک چھوٹی سی جنگ کے اندر آپ کو سردار بنا کے، سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا۔ شدید سردی کا علاقہ تھا، نہانا ممکن نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اس حالت میں کہ اس خوف کی بنا پر کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے آپ غسل نہ کر سکے، وہ کہ ان کو غسل کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات دوستوں کو معلوم ہوئی اور آپ نے اسے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ بات جب رسول اللہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، اتنی شدید سردی تھی، مجھے خطرہ ہوا کہ اللہ کا جو حکم سورہ نساء کی 29ویں آیت میں دیا گیا ہے کہ اپنی جانوں کو جوکھم میں مت ڈالو، تو میں نے سوچا کہ اللہ کہ یہ مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، چنانچہ میں نے بجائے غسل کرنے کے میں نے صرف تیمم کیا، اس بنا پہ کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو سنا اور صرف مسکرا دیے۔ گویا یہ بھی ایک ڈائمنشن تھی سوچنے کی، قرآن پر، آیات پر براہ راست غور کرنا اور نتیجے نکالنا۔ تیسری بات میں دیتا ہوں آپ کو کہ وہ جو کھجور کا بہت مشہور حدیث ہے کھجور کی، آپ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو پولینیشن کر رہے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میل پودا ہوتا ہے اس کے پھولوں سے جو اس کے جو گرینولس ہوتے ہیں، جو پولنس ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ سے اٹھا کے جو فیمیل پودا ہے اس کے پھولوں پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، نون طریقہ یہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوا چلتی ہے تو وہ پولن گرے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایفیکیسی کے لیے وہ لوگ خود کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا یہ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کوئی اور طریقہ اپنایا لیکن پھل نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے ایک بات یہ بتائی پھر لوگوں کو کہ دیکھو، جو چیزیں تم کرتے چلے آ رہے ہو، جو تم نے اپنے تجربے سے سیکھی ہیں اور ان کی ایفیشنسی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، تو تم بہتر جانتے ہو جن چیزوں کو تجربے سے ثابت ہیں، ان پر عمل کرتے رہا کرو، انہی پر عمل کرو۔ بتانا یہ مقصود تھا، جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، جو چیزیں آبجیکٹیولی ثابت ہیں، صحیح ہیں اور اچھے نتائج دے رہی ہیں، اس میں اگر خدا کا رسول کی طرف سے تو یہ ہدایت سیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو آبجیکٹیو ٹروتھ اویلیبل ہیں، موجود ہیں، ان کو تسلیم کرنا اور ان پر بغیر چون چرا عمل کرنا، یہ اللہ کے رسول کی ہدایت تھی۔ بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جو معروفات ہیں، یہ معروف میں تھا، چنانچہ ان معروفات کو بغیر کسی کرٹیسزم کے، بغیر کسی اتھارٹی سے پوچھے ہوئے ان پر عمل کر دینا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے فکر کا حصہ ہے، فکر اسلامی کا حصہ ہے۔ پھر وہ مشہور واقعہ جو ایک خاتون کی شادی کا مسئلہ تھا، ان کے والد نے رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ کے رسول سے ان صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایسا ہو گیا ہے، لیکن وہ بچی میری تیار نہیں ہوتی ہے، آپ ذرا سمجھائیے۔ آپ تشریف لے گئے تو بچی سے پوچھا، تو بچی کا جواب یہ تھا، یا رسول اللہ آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو سلام، تو پھر میں حاضر ہوں، میں اس کو تسلیم کروں گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ حکم نہیں ہے، میری صرف رائے ہے، تو
آپ نے کہا پھر مجھے اس رائے کی ضرورت نہیں ہے، میں تسلیم نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیے یہ بات اتنی کلیئر تھی کہ کون سے وہ معاملات ہیں جن معاملات میں اللہ کے رسول کا حکم اور اللہ کے رسول کی رائے، ان دونوں میں انسان کو فرق کرے گا، فرق کرنا چاہیے۔ یہ بڑے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچنے کی ایک طریقہ ہے، اور پھر اس پہ سوچا بھی گیا کہ وہ معاملات جس میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کے حکم کی حیثیت سے آئے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ ان کو ماننا لازمی ہے۔ لیکن یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان کی مرضی کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہے، اس میں اگر ہم تسلیم نہ کریں اللہ کے رسول کی رائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو ان معاملات میں بھی اللہ کے رسول کی بات کو مان لیں گے، لیکن انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ دوستو، یہ وہ بنیادیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طے ہو گئی تھیں۔ یہی روایت آگے بڑھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، آپ کا یہ فیصلہ کہ جو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کو آپ نے باغی جانا، جنگ کی۔ صحابہ کرام میں اختلاف تھا لیکن وہ جنگ ہوئی، گو کہ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا جو کہ غیر مسلم سے افواج کے مقابلے کے زمانے میں یا دوران ان سے رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ یہ رویہ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ ہوا تو یہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرے اور مشورہ بھی کرے، مشورہ بھی کیا گیا تھا، لیکن حضرت عمر نے اس سے اختلاف بھی کیا تھا، لیکن بات وہی مانی گئی جو کہ حضرت ابوبکر کی تھی۔ اور تو گیا اس طرح کے معاملات میں بھی ایک گویا فکر یہ ڈیولپ ہوئی کہ ان معاملات میں ایک صاحب اقتدار جو شخص ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت عمر کے زمانے میں جب کیونکہ شراب پینے کے سلسلے میں کوئی قرآن نے کوئی سزا مقرر نہیں کی تھی، حضرت عمر نے دیکھا کہ واقعات بڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہیں کسی اور واقعے سے، کسی اور سزا سے استنباط کرتے ہوئے آپ نے اس کو ایک سزا مقرر کی، لیکن وہ حضرت عمر کی سزا تھی۔ کوئی اور خلیفہ کوئی اور وقت کسی اور وقت میں آ کے چاہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ سیویئر سزا بھی دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کمتر سزا بھی دے سکتا ہے۔ کوئی یہ فکر اسلامی کا ایک حصہ بن گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے، اور جب خلافت چھوڑنے کا موقع آیا تو آپ نے ایک بات کہی جو آپ نے ایک انٹرپریٹ کیا تھا کہ یہ خلافت کی قبا اللہ نے مجھے عطا کی، خلت جو مجھے عطا کی ہے، تو میں اس خلت کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ گو کہ حکومت کے اندر، سلطنت کے اندر افتراق پیدا ہو رہا تھا اور بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے، لیکن آپ نے اس کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑا، استعفیٰ نہیں دیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مجھے ذمہ داری ہے، میں اسے خود سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت علی کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، ایک خوارج کا مسئلہ تھا، خوارج شدت سے آپ کو برا بلا کہتے تھے بعض مسائل کے پس منظر میں، ان پر اس وقت ہم نہیں جا سکتے۔ بہت سے صحابی، بہت سے اصحاب ساتھ میں تھے، حضرت علی نے پھر انہوں نے کہا بھی کہ آپ اتنا برا بلا کہتے ہیں، آپ کو یہ، آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے یہ کہا کہ یہ کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ معاشرے میں کوئی فساد پیدا نہیں کر رہے، اس وقت تک میں ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، اگر یہ فساد پیدا کریں گے تب ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے فساد پیدا کیا تو پھر وہ جنگ ہوئی۔ اسی طرح سے یہ جو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے خلاف ان عدل قائم کرنے، ان کو سزا دینے کے سلسلے میں معاشرے میں بڑا بحران پیدا ہو گیا، تو اس سے یہ بھی جو جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کی افواج کے درمیان، اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ عدل کا مسئلہ ہمارے ہاں، انصاف کا مسئلہ اتنا گہرا ہے کہ دو اتنی زبردست ہستیوں نے جن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی۔ کاہے کے لیے؟ انصاف کے مسئلے کے لیے کہ انصاف قائم ہونا چاہیے۔ حضرت علی اس وقت تک سمجھا نہیں پائے تھے کہ انصاف قائم نہ کرنے میں کیا مسائل ہیں، حضرت عائشہ اس وقت تک سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جب وہ سمجھی بعد میں ان کو بار بار دکھ ہوا کہ میں پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی تھی، اس کو کیا مسائل درپیش ہیں علی کو یہ کام کرنے میں۔ گویا اسی طرح سے معاملات جو فکر ہے، گویا معلوم ہوا کہ اگر کسی معاشرے کے اندر اگر ظلم ہو رہا ہے، عدل قائم نہیں ہے، مسلمان مفکرین کو، مسلمان علماء کو اور جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ تنبیہ کریں حکومت کے وقت کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی شکلیں اس کی، اس وقت ایک جنگ ایک شکل دی، اور شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام جو اعمال جو عام کام ہوئے یہ ہمارے ہاں فکر اسلامی کا حصہ بنے، اور اس نے آئندہ کی بہت سی شکلوں کو طے کیا۔
امیر معاویہ کا جو کچھ عمل تھا، امیر معاویہ نے جس طرح سے بھی عمل کیا، اس کے نتیجے میں ہوا یہ مسلمانوں نے اس میں کمپرومائز کر لیا کہ دیکھیے جب تک معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا رہی ہے، صرف یہی ہوا ہے کہ پورے ایک میریٹوکریسی کے بجائے ایک انہوں نے خاندان کی حکومت قائم کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود میجر چیزیں، قانون وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، انہوں نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کی اور اس کو ٹالریٹ کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں چند چیزیں ہوئیں جن پر نظر ڈالنی بہت ضروری ہے، اور 3 ڈائمنشن تھی جن میں ارتقا ہونا شروع ہوا۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہماری فکر کی جو بنیادیں ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت جو حدیث کی شکل میں اس وقت موجود تھی، فقہ، قانون، اور پھر تصوف کی شکل میں جو چیز سامنے آئی تھی، تو انہوں نے ان بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ تفاسیر لکھی گئیں، فقہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، احادیث کا کلیکشن ہوا، اور تصوف کے مختلف قسم کے گروہ، جو مختلف قسم کے جو اسکولس آف تھاٹ تھے وہ سامنے آنے لگے۔ یہ ایک ڈائمنشن میں کام ہوا۔ پھر جب فتوحات کے نتیجے میں جن مختلف نئی اقوام سے انٹریکشن ہوا تھا، ان کی جو روایت تھی اس کا تعارف بھی کیونکہ اسلامی معاشرے میں ہونے لگا تھا، مسلمانوں میں ہونے لگا تھا، چنانچہ بہت سی چیزیں ان سے کاپی کی گئیں۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کچھ ترجمے ہوئے جن کا تعلق گورننس سے متعلق تھا۔ اسی طریقے سے بعد میں پھر اموی پیریڈ کے بالکل ابتدائی دور میں بنو ولید بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک وغیرہ کے زمانے میں یہ ترجمے ہوئے دیوان کے، یعنی سیکریٹریٹ کے، تو یہ صرف گورننس سے متعلق چیزیں تھیں جن کے ترجمے ہو کر آئے اور معاشرے میں گویا کام ہوا۔ پھر کچھ مسائل تھے، ٹیکنیکل مسائل تھے، جس میں زمینوں کی پیمائش تھی، نہروں کو کھودنا تھا، ان سب چیزوں میں جیومیٹری کی ضرورت تھی۔ جیومیٹری جو کچھ موجود تھی اس کو ڈیولپ کیا گیا اور اس میں کام ہوا۔ اسی طریقے سے جو میڈیسن اور ادویہ کا معاملہ تھا، ادویہ کے میدان میں ڈیولپمنٹ ہوا۔ ایسٹرونومی جو کہ دور دراز مسلمان جو کہ بہت دور تک پہنچ چکے تھے، اسپین تک پہنچ چکے تھے اموی پیریڈ میں، اب مسئلہ یہ تھا کہ کعبے کا رخ کیسے متعین ہو، اور سفر کرنے کے لیے میں جو دشواریاں تھیں اس میں رخ کا تعین ہونا بہت ضروری تھا، سمت کا تعلق ہونا بہت ضروری تھا۔ اسی پس منظر میں ایسٹرونومی ڈیولپ ہوئی، اور یہ ایسٹرونومی کا ڈیولپمنٹ حضرت امیر معاویہ کے زمانے، یعنی ان کے پوتے سے شروع ہو گیا تھا۔ ان کے گرینڈ سن تھے حضرت خالد بن یزید، انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک میڈیسن کے بھی ایکسپرٹ تھے اور ایسٹرونومی کے بھی ایکسپرٹ تھے۔ تو گویا یہ ڈائمنشن ان سب میں کام ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن بتدریج یہ جو ٹیکنیکل علوم تھے ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پھر جو گریک فلسفی تھی، بہت سے علوم گریک سے آئے تھے، حالانکہ ان علاقوں میں جو مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے پہلے سے موجود تھے یہ، لیکن ان کے ساتھ فلسفہ بھی موجود تھا۔ یہ فلسفہ بھی متاثر ہونے گویا کہ متعارف ہونے لگا تھا، اور اس فلسفے کے متعارف ہونے کے نتیجے میں پھر اموی دور کے آخر اور یہ بنو عباس کے ابتدائی دور میں پورا جو فلسفہ تھا یونان کا، وہ ہمارے یہاں مستعمل ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس فلسفے کے جو پازیٹیو پہلو تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اسلام کے تعارف کے سلسلے میں، خاص طور سے یہ جو منطق تھی، لاجک تھی، تو اس کو وہ آرگومنٹ سائنس آف آرگومنٹ جو کہ وہیں سے آئی تھی، اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا، مزید ڈیولپ کیا۔ اس لیے ڈیولپ کیا کہ ہم قرآن کے احکام کو اور اسلام کو تعارف کرانے کے لیے زیادہ اسٹرانگر گراؤنڈز پر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے، ان تہذیبوں میں پیش کر سکیں گے جو لاجک میں، فلسفے میں آگے تھیں، اور وہ اس طرح کے آرگومنٹ کی ضرورت تھی۔ کوئی اس پس منظر میں پھر یہ جو معتزلہ وغیرہ وغیرہ اور اشاعرہ جو ہمارے ہاں آتے ہیں، یہ بالخصوص آپ کے اس دور میں آتے ہیں جو کہ بنو امیہ کا دور ہے۔ ان کا پس منظر یہی ہے، یہ تمام ڈائمنشنز گویا کہ یہ اسلامی فکر کا حصہ ہیں۔ سائنسز کے، پیور سائنسز کے میدان میں جو کام ہوا اس کا پس منظر خالص اسلامی ضروریات تھیں۔ تو وہ جو کچھ بھی کیا ہو، چاہے وہ میڈیسن میں ہو، چاہے وہ فزکس میں ہو، چاہے اسٹرونومی میں ہو، ان سب کی تاریخ ملتی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن ان کی ابتدا قرآن سے ہوتی تھی، اس کا مسلم معاشرے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں اسلامی فکر کا، اسلامک تھاٹ کا حصہ تھیں، اور اسی طریقے سے سب آگے بڑھیں۔ گویا
اسلامک تھاٹ کا آغاز اس طرح سے ہوا اور وہ پراسپر کرتے کرتے بہت آگے تک پہنچا. اب اس ظاہر ہے کہ اس مختصر گفتگو میں ہم امام غزالی کو ڈسکس نہیں کر سکتے اور ابن رشد کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بتانا صرف مقصود یہ ہے کہ اسلامک تھاٹ کی، فکر اسلامی کی ڈائمینشن بہت وسیع ہیں اور مختلف ہیں، بہت سی ایک دوسرے سے مخالف بھی ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام اب اگر ابن رشد امام غزالی کے بہت سے افکار سے اختلاف کرتے ہیں، اسی گراؤنڈ بھی اسلامک ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں بھی جو آپس سے بظاہر مختلف نظر آتی ہیں لیکن وہ تمام کے تمام فکر اسلامی کا حصہ ہیں. فکر اسلامی کی گروتھ اسی طرح سے ہوئی ہے، کوئی ایک یونی ڈائریکشنل گروتھ نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس مختصر گفتگو میں اسلامی فکر کی بنیادوں اور ان کے تعارف پر مشتمل ہم اتنی گفتگو کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آئندہ اور جب مواقع ملیں گے ہم جو میجر ڈائمنشنس ہیں ان پر کبھی انشاءاللہ احاطہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور زیادہ بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.